بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عظیم واقعات میں سے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ یہ رات کب پیش آئی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور صحیح احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ رات کس تاریخ کو پیش آئی، کون سا مہینہ تھا، بلکہ حتیٰ کہ کون سا سال ہے اس میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ تو چنانچہ کسی ایک رات کو اپنی طرف سے تعین کر لینا کہ یہ شب معراج ہے بغیر کسی حقیقی دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس اور مضبوط دلیل کے، یہ کوئی علم کا انداز نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جاہل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز فرض کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر اپنا عمل جو ہے قائم کر لیتے ہیں۔ مورخین میں بہت بڑا اختلاف ہے اس واقعے کے پیش آنے میں کہ وہ کس رات پیش آیا، لیکن یہاں پر ایک بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ، اس کا آخر تاریخی طور پر کوئی ثبوت کیوں نہ ہم کو مل سکا، یا تاریخ میں اس چیز کو کیوں واضح اور کھلے انداز سے بیان کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی کیا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعہ پیش آنے کے بعد آپ کم و بیش آپ نے زندگی کے 11-12 سال گزارے، لیکن آپ نے کسی ایک رات بھی شب معراج کے نام سے کوئی رات نہیں منائی، نہ صحابہ کے ساتھ کوئی محفل مجلس کی، اور نہ ہی حتیٰ کہ صحابہ کو فرمایا بتایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اگر آپ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی اس رات کو کوئی محفل کرتے، کوئی مجلس کرتے، کوئی اس رات کا جشن مناتے، صحابہ کے ساتھ مل کر اس رات کو خصوصی طور پر کوئی عبادات کرتے، تو یقینی طور پر جس صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے معمولی سے معمولی کام کو امت کے لیے بیان کر دیا ہے، تو کیا اتنے بڑے واقعے کو، اتنی بڑی بات کو کیا صحابہ اکرام نقل نہ کرتے؟ ہاں، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اسراء اور معراج آپ کی زندگی کا عظیم واقعہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے، تاریخی طور پر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ فلاں رات تھی، تب بھی اس رات کو خاص طور پر کوئی عبادات کرنا، اس رات کو جاگنا، اس رات کو خصوصی طور پر کوئی محفلیں جمانا، یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ زندگی بھر ایک بار بھی یہ چیز کرتے تو تاریخوں میں بلکہ چھوڑ کر حدیث کی کتابوں میں اس چیز کو کھل کر بیان کیا جاتا، اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ اکرام کا 100 سال کا زمانہ کہ صحابہ نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو، اس رات کو جاگے ہوں، اس رات میں کوئی عبادات کی ہوں، کوئی محفلیں کی ہوں۔ ہاں، اگر وہ بھی کرتے تو تب بھی تاریخ میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی، اور نہ ہی صحابہ کے بعد تابعین ائمہ اکرام نے شب معراج کے نام سے کوئی رات منائی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ شب معراج کے نام سے کوئی رات منانا، کسی رات کو فکس کر لینا، تعین کر لینا کہ یہ رات ہے، اور پھر خصوصی طور پر اس رات کو جاگنا، عبادتیں کرنا، کوئی محفل جمانا، ہاں، یہ وہ کام ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ آپ کی سیرت ہمیں سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً اسراء اور معراج کے واقعات کو تفصیل سے ہمیں جاننا چاہیے، لیکن اس رات کو، کسی ایک رات کو خاص محفل کرنا، ہاں، یہ وہ کام ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور جنت کا رستہ وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔